ہانیہ کھڑکی میں کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنے سرسبز لان میں بیٹھے آپس میں کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ ان دونوں کو ایسے خوش اور مطمئن دیکھ کر ہانیہ کے دل میں حسد کی لہر اٹھی اور وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ اور پھر دوستو، آج جو سچا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہانیہ کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہانیہ کا تعلق قصور شہر سے تھا۔ ہانیہ ایک سرخ و سفید رنگت کی مالک 24-25 سالہ لمبے قد کی لڑکی تھی۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی دوسری لڑکیوں کی طرح ہانیہ نے بھی اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا رکھے تھے، کچھ ایسے جو پورے ہو سکتے تھے اور کچھ ایسے جو صرف کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب تھے۔ لیکن ہانیہ کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب زیادہ دیکھتی تھی۔ ہانیہ کا تعلق ایک متوسط سے گھرانے سے تھا۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹے نمبر پر تھی۔ ان تینوں بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا جو کہ تینوں سے بڑا تھا۔ ہانیہ کے والدین نے اپنی بساط کے مطابق تمام بچوں کی شادیاں کر دی تھیں اور اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ہانیہ کی شادی حذیفہ سے ہوئی تھی۔ حذیفہ ہانیہ کا خالہ زاد تھا، پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ سے اس کے گھر کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہانیہ اور حذیفہ کے 2 بچے بھی تھے، 6 سالہ ریان اور 4 سالہ علینا۔ حذیفہ اپنی اس چھوٹی سی مختصر فیملی کے ساتھ کرائے کے 1-2 کمرے کے مکان میں رہتا تھا، اور یہ مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں نیچے مالک مکان خود رہائش پذیر تھے اور اوپر کی منزل پر ہانیہ اور حذیفہ اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ فیملی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، مگر حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ ہانیہ اونچے خواب دیکھنے کی عادی تھی۔ ایسے خواب متوسط گھرانے کی لڑکیوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے، انہی خواہشات کی وجہ سے ہانیہ اور حذیفہ کے درمیان آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ہانیہ اپنا گھر چاہتی تھی، جبکہ حذیفہ اسے بڑے آرام سے سمجھایا کرتا تھا، دیکھو گھر بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ چند دنوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے پوری عمر لگا کر بچت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر گھر بنتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں چھوٹا سا ٹاؤن بناؤں گا، لیکن اپنا گھر ضرور بناؤں گا۔ یہاں آ کر ہانیہ پھر ہتے سے اکھڑ جاتی اور کہتی، چھوٹا سا نہیں، مجھے بڑا سا گھر چاہیے۔ حذیفہ وقتی طور پر جھگڑا ختم کرنے کے لیے فوراً اس کی بات ماننے کو کہہ دیا کرتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بڑا گھر بناؤں گا۔ لیکن یہ ابھی فوری طور پر ممکن نہیں، کیونکہ بڑا گھر بنانے کے لیے بہت سی بچت ضروری ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہانیہ بچت کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ اگر کبھی حذیفہ ہانیہ کو بچت کا مشورہ دے دیتا، اسے یہ کہتا کہ تم دیکھ بھال کر خرچ کیا کرو، کیونکہ ہم پر 2 بچوں کی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم و تربیت، اور پھر جب یہ جوان ہو جائیں گے تو ان کی شادی بیاہ کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے تم کچھ ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ مگر حذیفہ کو ہمیشہ یہ بات کہنی مہنگی پڑتی۔ گھر میں ایسا فساد پھیل جاتا جو ہفتوں تک ختم نہ ہوتا، اور آخر میں حذیفہ خود پچھتاتا کہ اس نے یہ بات شروع ہی کیوں کی، کیونکہ اس پر بھی ہانیہ ہمیشہ تنگ کر جواب دیا کرتی تھی کہ تم میرے ہاتھ پر رکھتے ہی کیا ہو، جس میں سے میں بچت بھی کروں، گھر کا ماحول اور سکون خراب نہ ہو۔ اسی لیے حذیفہ ہی خاموشی اختیار کرتا رہتا اور اس طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہانیہ مطمئن نہیں تھی، خوش بھی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک فرض کی طرح نبھا رہی تھی۔ ہانیہ کے دل و دماغ میں خیالات کی ایک جنگ چھڑی رہتی، خواہشات کا ایک طوفان مچلتا رہتا، اور پھر اس طوفان میں بہت تیزی اس وقت آئی جب ہانیہ اور حذیفہ کے ساتھ والے خالی بنگلے میں ایک میاں بیوی شفٹ ہوئے۔ یہ بنگلہ کافی عرصے سے خالی تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا تھا اور اس کا مالک کرایہ بھی بہت زیادہ مانگتا تھا، لہٰذا یہ اب تک خالی تھا۔ لیکن اب چند دن سے ہانیہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں نوکر چاکر پھر رہے تھے، لان میں پودوں کی کٹنگ ہو رہی تھی،
انہیں پانی دیا جا رہا تھا، لان میں کرسیاں رکھی جا رہی تھیں اور بہت خوبصورت نیا نکور سامان اس بنگلے میں اتارا جا رہا تھا۔ ہانیہ اکثر اپنے کام سے فارغ ہوتی اور کھڑکی سے کھڑی ہو کر اس بنگلے کا نظارہ کرنے لگتی۔ وہ یہ جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے بڑی پرجوش تھی کہ دیکھیں اس گھر میں کون رہنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ گھر تو کافی بڑا ہے، ظاہر ہے اس میں بہت امیر لوگ رہنے کے لیے آئیں گے۔ اور پھر چند دن بعد ہی ایک شام جب ہانیہ اپنے کام سے فارغ ہوئی، اس نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے اس کے سامنے نظر پڑی تو حیران رہ گئی، کیونکہ لان میں اس وقت دو لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے، ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ ہانیہ پرشوق نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لینے لگی۔ مرد کی پرسنالٹی بہت ڈیسینٹ سی تھی، وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور پاس بیٹھی عورت سے مسکرا کر گفتگو کر رہا تھا۔ اب ہانیہ کی نظر اس عورت پر تھی، دور سے ہی اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر مہنگا ہے۔ عورت کے سنہری بال ہلکی دھوپ پڑنے سے چمک رہے تھے، اس کے ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں شاید سونے کی تھیں۔ جب وہ میز پر کپ رکھتی یا اٹھاتی تو چوڑیاں کلائی میں گھوم جاتی۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے، ہانیہ اپنی جگہ گمسم کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرد نے شاید اپنا چائے کا کپ ختم کر لیا تھا، اس نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شاید وہ عورت کو الوداعی کلمہ کہہ رہا تھا، جانے کے لیے مڑا، پھر ایک پودے کے پاس رکا، اس سے سرخ گلاب کا پھول توڑا اور واپس عورت کے پاس آیا۔ وہ پھول اور عورت کے بالوں میں پھنسا دیا، دونوں کا بلند قہقہ فضا میں گونجا تو جیسے جلترنگ سا بج گیا۔ اب وہ ہاتھ ہلاتا ہوا پورج کی طرح جا رہا تھا، جہاں یہ تین شاندار گاڑیاں کھڑی چمچما رہی تھیں۔ مرد ان میں سے ایک گاڑی پر بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، چوکیدار نے دروازہ کھولا اور گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ مرد جا چکا تھا۔ مرد کے جانے کے بعد عورت بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ دونوں جا چکے تھے، لیکن ہانیہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اور بس اس دن کے بعد سے ہانیہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ یہی تھا۔ وہ جیسے ہی فارغ ہوتی فوراً کھڑکی میں جا کر کھڑکی ہوتی۔ اگر وہ سامنے ہوتے تو دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہتی، ورنہ انہی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اور جب سے ہانیہ نے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنا شروع کیا تھا، اس کی ذات میں احساس کمتری بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے پاس موجود ہر چیز کا معائنہ ان لوگوں سے کرنے لگتی تھی، اپنے کپڑے، جوتے، اپنی رہائش گاڑی، ہر چیز کا موازنہ کرتی تو خود کو بہت ہی کمتر محسوس کرتی۔ یہ سوچ کر اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا کہ وہ تو ان لوگوں کے پاس ایک تنکے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس پرائے مرد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں یہ خیال کرنے لگی کہ کاش میں اس کی بیوی ہوتی، کاش میں اس عورت کی جگہ پر ہوتی۔ اور دل و دماغ میں اٹھنے والے اس نئے طوفان نے نہ صرف اندر ہلچل مچائی تھی، بلکہ یہ ہلچل اب باہر بھی آ چکی تھی۔ گھر میں جھگڑے مزید بڑھنے لگے تھے۔ یوں ہی ایک روز ہانیہ شام کے وقت ان دونوں میاں بیوی کو کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس دن شاید اس عورت کی سالگرہ تھی۔ وہ بڑا خوبصورت جوڑا زیب تن کیے بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں مرد باہر سے آیا، گاڑی رکی اور وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ملازم نے خوبصورت کیک لا کر کرسیوں کے درمیان پڑے میز پر رکھا۔ مرد نے مسکراتے ہوئے عورت کا ہاتھ پکڑا اور کیک کاٹا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو کیک کے ٹکڑے کھلائے۔ اس کے بعد مرد نے اپنے پاس موجود ایک شاپر سے پھولوں کے گجرے نکالے اور بڑے محبت سے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے۔ یہ منظر ہانیہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں حسد کا دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ دھواں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ہانیہ اندھی ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سالگرہ منا کر وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے، مگر ہانیہ وہیں ان کے لان پر نظر جمائے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اسے اتنی دیر گزر چکی تھی کہ اس کا شوہر حذیفہ بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے آ کر ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ہانیہ کہاں گم ہو؟ کب سے باہر کا دروازہ بجا رہا ہوں، بچوں نے دروازہ کھولا ہے، تم کیا کر رہی تھی؟
ہانیہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے فوراً حذیفہ سے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں یاد ہے میری سالگرہ کب ہوتی ہے؟ اس اچانک سوال پر حذیفہ گڑبڑا گیا۔ اس نے ہانیہ کو کندھوں سے تھاما اور نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، میری بات تو سنو۔ جبکہ ہانیہ نے اسے فوراً ٹوک دیا اور کہنے لگی، نہیں، تم میری بات سنو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی ہم میں سے کسی کی سالگرہ منائی، میری یا میرے بچوں کی؟ حذیفہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کہنے لگا، دیکھو ہانیہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سالگرہ وغیرہ یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں اور کچھ نہیں، ان کے پاس پیسہ ہے ضائع کرنے کو اور وہ کرتے ہیں بس۔ مگر ہانیہ نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا، وہ پھٹ پڑی، بلند آواز میں رونے لگی اور کہنے لگی، کتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم نے آج تک میری کوئی حسرت پوری ہی نہیں کی۔ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہی ہوں، ہر وقت بس ذہن میں ایک ہی چیز سوار رہتی ہے، بچت کرو بچت کرو۔ کبھی تم مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر گئے، کبھی ہم کہیں یہ پکنک منانے کے لیے گئے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر جہاں پل پر جینا اور پل پر مرنا پڑے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا، میرا بھی حق ہے، میں بھی اچھی زندگی جینا چاہتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ حذیفہ ہکا بکا ہانیہ کا منہ دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اس کی ہر کوشش ناکام ٹھہری۔ حذیفہ کے گھر والوں نے، ہانیہ کے گھر والوں نے، ہر ایک نے ہانیہ کو سمجھا کر دیکھ لیا، مگر اس کے ذہن پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا کہ وہ اچھی زندگی جینا چاہتی ہے، وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہے، اس کا حق ہے۔ بالآخر کئی ماہ کی کوششوں کے بعد جب حذیفہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ ہانیہ کو طلاق دے دے گا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھی۔ حذیفہ نے کہا کہ میں تمہارے بچے کے حوالے نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خواب بہت بڑے اور اونچے ہیں، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی اور میرے بچے شاید تمہارا ساتھ نہ دے پائیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے یا بیچ مدھار میں پھنس جائیں گے، اور میں ان کی شخصیت کو دوغلی شخصیت بنانا ہی نہیں چاہتا، میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، میں خود انہیں پروان چڑھاؤں گا۔ ہانیہ نے بھی فوراً اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے اپنی ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس، میں بچوں سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی۔ یوں حذیفہ اور ہانیہ میں حذیفہ حد ہو گئی۔ بچے لاکھ روئے پیٹے، گڑ گڑائے، ماں کی منتیں کی کہ ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ، مگر ہانیہ کے خواب اتنے بلند ہو چکے تھے کہ اب اسے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سارے عرصے کے دوران ہانیہ کے وہ ہمسائے امیر میاں بیوی وہ بنگلہ چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن ہانیہ جب حذیفہ کے گھر سے نکلی، عدت گزارنے کے لیے کچھ عرصہ بعد ہانیہ نے اس بنگلے کے چوکیدار سے رابطہ کیا اور اس شخص کے دفتر کا پتہ حاصل کیا تو معلوم ہوا اس کا نام ریحان ہے۔ کچھ دنوں بعد ہانیہ ریحان سے ملنے کے لیے اس کے دفتر پہنچ گئی۔ ریحان سے ملنے کے لیے اس سے حوالہ دینا پڑا کہ وہ ریحان کو جانتی ہے۔ پہلے تو ہانیہ کو ریحان سے ملنے نہیں دیا گیا، لیکن جب ہانیہ نے یہ کہا کہ وہ ریحان کو جانتی ہے تو ریحان نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا، مگر وہ اس کی طرف انجان نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ہانیہ نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ تک ریحان کے ہمسائے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ سنتے ہی ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہانیہ کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہانیہ نے اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑی جو خود کو بہت مظلوم بنا کر پیش کیا اور اسے بتایا کہ اس وقت اسے نوکری کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ یہاں پر آئی ہے۔ ریحان نے ہانیہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں فی الحال تو اس دفتر میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جلد ہی وہ اسے اس بارے میں کوئی مثبت اطلاع دے گا۔ ایک دوسرے سے نمبر کے تبادلے کر لیے گئے۔ ہانیہ بڑی پر امید تھی، وہ گھر چلی گئی اور پھر دونوں کا فون پر رابطہ شروع ہو گیا، اور پھر یہ رابطہ ایسا شروع ہوا کہ کبھی ختم نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ میسج سے ہوتے ہوئے بات فون کال پر چلی گئی، اور پھر 2 مہینے بعد ہی ریحان نے ہانیہ کو اپنے دفتر میں نوکری کی آفر کر دی۔ ہانیہ وہاں پر نوکری کرنے لگی۔ ہانیہ خوش تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہانیہ نے ریحان کے دفتر میں نوکری کرنی شروع کر دی۔
اسے وہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ ہانیہ نے ایک روز ریحان سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو ریحان نے بہت افسردگی سے اسے بتایا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا۔ ہانیہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی۔ یوں ہی وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دل ہی دل میں ہانیہ بے چین تھی کہ کب بات آگے بڑھے اور اس کی اور ریحان کی بات شادی تک جا پہنچے، مگر ریحان کو بھی پیش رفت نہیں کر رہا تھا۔ ہانیہ بے چین تھی، لہٰذا اس نے خود ہی اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایک روز جب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پہنچے تو کھانا کھاتے ہوئے ہانیہ نے ریحان کو پرپوز کر دیا۔ اس سے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کچھ دیر تک تو ریحان خاموش نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ حیران تھا ایک عورت کی اس طرح ہمت اور پیش قدمی پر۔ وہ چند لمحے تو ساکت رہ گیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں خود بھی اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی کمی کو محسوس کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سفر کے طور پر تم میرے لیے بہترین رہو گی۔ ریحان کے منہ سے یہ بات سن کر تو ہانیہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے سے چمکنے لگے تھے۔ یہی تو وہ چاہ رہی تھی، یہی تو اس کی خواہش تھی، یہی تو اس کا پلان تھا جو کہ اب کامیاب ہونے جا رہا تھا۔ یوں دونوں نے ایک دوسرے کے نام اپنی زندگی کر دی۔ فقط 10 دن کے اندر اندر ہانیہ اور ریحان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہانیہ بہت خوش تھی، اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ ہانیہ کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ تو خود کو جیسے آسمان کی بلندیوں میں اڑاتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ زندگی جی رہی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی، ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات پہنتی تھی، بڑے بڑے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کی جاتی تھی۔ ریحان نے اسے مہنگے مہنگے تحائف دیتا تھا، اس کی سالگرہ بہت خوبصورت انداز میں منایا کرتا تھا، مگر ریحان کے ساتھ کچھ پل گزارنا یا ریحان کے ساتھ باہر آؤٹنگ پر جانا اسے یہ مہینے میں 1-2 بار ہی میسر ہوا کرتا تھا۔ ریحان زیادہ تر تو اپنے بزنس میں مصروف رہتا، بزنس میٹنگ میں مصروف رہتا یا پھر بیرون ملک رہا کرتا تھا۔ چند ماہ بعد ہی ہانیہ اس اکیلے پن سے تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہوئے دیواروں کو تکتے تھک چکی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کے پاس کوئی ہو جسے وہ دل کی باتیں کرے، مگر ریحان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ اب جیسے یہ اکیلا پن اور تنہائی نے آ گھیرا تو ہانیہ کو اپنے بچوں کی یاد آنے لگی۔ اس کے دل میں دوبارہ سے ممتا کا احساس اجاگر ہونے لگا، اسے بچوں کی کمی محسوس ہونے لگی۔ مگر پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہانیہ پر ایک اور ہولناک انکشاف ہوا۔ ریحان باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ ریحان اپنی روزمرہ کی روٹین میں مصروف رہتا ہے اور ہانیہ سارے گھر میں بلائے بلائے پھرتی رہتی ہے۔ کبھی جو دل گھبراتا تو جلدی سے پرس اٹھاتی ہے اور کسی شاپنگ مال میں جا کر ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی ہے۔ کچھ وقت گھر سے باہر گزارتی ہے، مگر پھر آخر لوٹ کر تو گھر ہی واپس آنا ہے۔ وہ گھر جہاں چاروں طرف تنہائی ہے اور جو تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ آج ہانیہ کے پاس سب کچھ ہے، مگر پھر بھی وہ خالی ہاتھ ہے۔